بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر تمام پر درود و سلام نازل ہو. اما بعد، لوگو، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر تم پر نگہبان ہے. اس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اما بعد، لوگوں، سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نہیں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لوگوں، میں آپ لوگوں کو اور خود کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ نے اسے بچایا اور ہر برائی سے نجات دی. یہ اگلی پچھلی تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی وصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، ہر چند کے کافر اور مشرک برا مانے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت انجام دینے کے حریص رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے احاطے اور اس کے مقام و مرتبہ کو جاہلیت کے اعمال اور بدعت و خرافات کے شائبوں سے بچایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا و آخرت میں سعادت سے ہمکنار ہو اور نجات پائے. اللہ کے بندو، انوار نبوت میں سے ایک عظیم حدیث ہے جو اللہ کی خشیت، اس کے حقوق کے پاس و لحاظ، اس پر توکل، معاملات کو اس کے سپرد کرنے، صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر کے اس کی توحید کو پورا کرنے، اور اس جازم اعتقاد کے سلسلے میں اصل اصیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ تمام مخلوقات عاجز اور اللہ کے محتاج ہیں. امام ترمذی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو وہ تمہیں سوائے اس فائدہ کے اور کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو سوائے اس نقصان کے تمہیں اور کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو گئے. یاد رکھ کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو وہ تمہیں سوائے اس فائدہ کے اور کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو سوائے اس نقصان کے تمہیں اور کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے. اور احمد کی روایت میں ہے، خوشحالی میں اللہ کو پہچان، اللہ تجھے بدحالی میں پہچانے گا.
اور یاد رکھ کہ ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے، اور اب صبر کے ساتھ غلبہ ہے، پریشانی کے ساتھ کشادگی ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ روشن جامع نبی وصیتیں ہیں جن میں اسلام کے منہج کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر عبادت اور اللہ سے دائمی رشتے کی قوت سے مربوط ہیں۔ یہ انسان کو طاقتور اللہ کی قوت سے لگاتار طاقت فراہم کرتی ہیں۔ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو انہیں یاد رکھ، ان پر عمل کر، یہ تجھے دین و دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایمان صادق اور یقین کامل کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے ایسی نعمت مانگتے ہیں جو ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو زائل نہ ہو، اور ہم تجھ سے قضا کے بعد رضا، موت کے بعد راحت اور تیرے مکرم چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتے ہیں۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ صاحب شوکت و عزت کے لیے ہے۔ جسے وہ دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جسے وہ دشمنی کر لے وہ باعزت نہیں ہو سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، غم و مصیبت کو دور کیا، اور اللہ کے راستے میں کما حق جہاد کیا۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور اخوان پر، اور مزید سلامتی ہو۔ اما بعد، کامیاب آپریشن کے بعد اللہ نے علی جناب شہزادہ محمد بن سلمان کو شفا سے نوازا۔ اس سے دل فرحت و شادمانی سے معمور ہیں، اور خوشی چہروں پر چھائی ہوئی اور حویدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ علی جناب شہزادہ کو کامل صحت و عافیت سے نوازے، اور اپنی خاص عنایت سے ان کی حفاظت کرے، تاکہ وہ خادم حرمین شریفین کے لیے قوت ہوں۔ اللہ تعالی اپنی طاعت و تقوی میں ان کی عزت و شوکت کو مدام کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فیصل بنانے، حدود نافذ کرنے اور لوگوں کے بیچ عدل قائم کرنے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین پر امن، خوشحالی اور چین و قرار کو پھیلا دیا ہے، اور اس نے اس ملک پر زمین کے خزانے اور آسمان کی برکتیں کھول دی ہیں۔ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اسی اللہ کے لیے حمد ہے۔ دشمن پہلے بھی اور اب بھی اس ملک کو، اس کے سربراہان، علماء اور فرزندوں کو زک پہنچانے کے لیے سازش کرتے رہے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام سخت حملوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ کی حفاظت، دیکھ ریکھ اور نگہداشت حاصل ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اور اس کی سازش کو اسی کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم پر ہمارے دین کی حفاظت فرما، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملنے اور ملک حرمین کو ہر برائی اور ناگوار چیز سے بچا۔ پھر یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم بات کا حکم دیا ہے، جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ پھر تسبیح و تقدیس کرنے والے فرشتوں کو رکھا ہے، اور پھر اے انس و جن کے ایمان والو اس نے تمہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اے اللہ، درود و نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ، تو برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اور اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، جنہوں نے حق کے ساتھ
ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کیا کرتے تھے. ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی. اے کرم کرنے والے، اے اکرم المکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر. اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرے اسے رسوا کر. اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرسکون، خوشحال اور فارغ البال بنا. اے اللہ زندہ مردہ مسلم مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں اور مسلمانوں کو مریضوں کو شفا دے. ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے معاونین کی حفاظت فرما، انہیں درستگی کی توفیق دے اور ہم سے اس وبا کو اٹھا لے. اے ارحم الراحمین، اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے لشکر کی مدد فرما. اے اللہ ان کے نشانے درست کر، ان کے قدم جما اور تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر انہیں غالب کر. اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریف ہے اور ان کے ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو بھلائی اور نیکی کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں نا امید نہ کر. اے اللہ بارش دے، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا. اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. چنانچہ اللہ عظیم و جلیل وہ یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، تمہیں اور بھی نوازے گا. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو.